اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں آپ سے ایک بہت واضح سوال پوچھتی ہوں، میں اپنے آپ سے بھی یہ سوال پوچھتی ہوں کہ زندگی گزارنے کا آپ کا طریقہ کیا ہے اور کیا یسوع سے منظور کرتا ہے؟ کیا وہ اسے منظور کرتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ منسلک ہیں؟ کیا وہ آپ کے لطف اندوز ہونے کے طریقے کو منظور کرتا ہے؟ کیا یسوع ان فلموں کو منظور کرتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں؟ کیا وہ آپ کے لباس پہننے کے انداز پسند کرتا ہے جو آپ پہنتے ہیں؟ کھانے کی میز پر کھانے کے وقت اپنے قریبی دوستوں سے جو بات چیت کرتے ہیں، کیا وہ اس بات کو پسند کرے گا؟ میں چاہتی ہوں مجھے بہترین محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کسی اور بات کے بارے میں منادی کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ کیا آپ جانتے ہیں آج میں آپ کو میٹھا کھلا سکتی ہوں لیکن یہ آپ کو مضبوط اور صحت مند نہیں رکھے گا۔ سوال نمبر 2، کیا آپ کا کوئی مخصوص مقصد ہے جس پر آپ کا یقین ہے کہ آپ اسے اپنی زندگی میں پورا کرنا چاہتے ہیں؟ بتائیں، مجھے بہت سی نظروں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں کچھ حاصل کر سکوں۔ میں انتظار میں ہوں کہ جو میں کرنا چاہتی ہوں خدا مجھ پر ظاہر کرے۔ کیا آپ جانتے ہیں کبھی کبھی جب تک آپ وہاں سے باہر نہ نکلیں اور حرکت کرنا شروع نہ کریں کہ اور کوئی کام کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ یہ نہیں جان سکتے کہ خدا آپ سے کیا چاہتا ہے کہ آپ کریں۔ ٹھیک ہے، اگر میں غلط ہوں گی تو میں اس کا سامنا کروں گی۔ کئی دفعہ میں بہت غلط ہوں گی اور میں پھر بھی یہاں ہوں۔ آمین۔ ٹھیک ہے، کیا آپ اپنی زندگی با مقصد طور پر گزار رہے ہیں؟ ہر روز اس مقصد پر کام کر رہے ہیں جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے لیے خدا کا مقصد ہے، اور زندگی کے بدلتے ہوئے حالات میں آپ کا مقصد تبدیل ہو سکتا ہے۔ میری ایک بیٹی اپنی بیٹی کے گھر پر تربیت کرتی ہے اور اس کا مقصد ہے کہ وہ ایک اچھی ماں ہو اور ان لڑکیوں کی گھریلو تربیت کرے، لیکن اب وہ 13 سال کی اور خدا نے ان کا مقصد تبدیل کر دیا ہے اور اب اس نے باہر جانا شروع کیا اور کچھ بولنا شروع کیا ہے کیونکہ وہ واقعی لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں اس چیز کے لیے اپنا آپ دے دیں۔ اپنی زندگی کے حالات میں آپ جہاں بھی لگائے گئے ہیں وہاں پر پھلیں پھولیں اور اپنے منصوبوں کو حاصل کرنے کے بہت زیادہ عادی نہ ہو جائیں کہ جب کبھی خدا اسے بدلنا چاہے تو وہ آپ نہ چھوڑیں اور جا کر کچھ اور کریں اور اسے کرنا کم نہ کریں۔ جو کچھ بھی ہو خدا چاہتا ہے کہ آپ درست کام کریں اور درست کام کم نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کی دیکھ بھال کر رہے ہوں۔ کیا میں آپ کو کچھ بتاؤں؟ میرا خیال ہے کہ آپ کی یہ خدمت آپ کے بارے میں خدا کے دل کو اتنی ہی گہرائی سے چھوتی ہے جتنا آپ اسے چھو سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ بوڑھے ماں باپ کی دیکھ بھال کرنا ہی اصل ذمہ داری ہو سکتی ہے۔ میں جانتی ہوں، کیا آپ جانتے ہیں؟ اب مجھے سنیں، جو کچھ ہم پردے کے پیچھے کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس قوت اور مسا پر اثر انداز ہوتا ہے جو ہم عام لوگوں میں لے کر آتے ہیں۔ کیا آپ کا کوئی منصوبہ ہے؟ کیا آپ اس قابل ہیں کہ اپنے منصوبے کی پیروی کر سکیں؟ آپ کے پاس کتنے دن ہیں جو آپ نے اسے پورا کرنے کے لیے مقرر کیے ہوں اور آپ اسے پورا نہیں کر پائے؟ آپ کتنی آسانی سے اپنا مرکز چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا آپ کوئی میراث چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ اچھا ہے، جب آپ چلے جائیں گے تو کیا دنیا آپ کو یاد کرے گی؟ اب تک آپ نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کیا؟ آپ جانتے ہیں یہ سنجیدہ سوالات ہیں، لیکن ہمیں کئی دفعہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلا پطرس 5:8 میں لکھا ہے، متوازن رہو ذہن کی سنجیدگی میں، تم ہر وقت ہوشیار اور بیدار رہو۔ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا شدید بھوک میں ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم جاگتے نہیں سوئے ہوئے مسیحوں احتیاط سے چلیں، جس کا مطلب ہے اس کے لیے یونانی لفظ سرکمسپیکٹلی استعمال ہوا ہے، اور اس لفظ کا مطلب ہے کہ ارد گرد دیکھتے ہوئے چلیں، آپ احتیاط کے ساتھ چلیں۔ در حقیقت اس تناظر میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کانٹوں کے کھیت میں ننگے پاؤں چلن کے معنی رکھتا ہے۔ لہٰذا آپ میں سے کتنے لوگ اپنے جوتے اتار کر صرف خدا کی خاطر کانٹوں کے کھیت میں جائیں گے؟
ہم ایسا نہیں کرتے، لیکن کئی دفعہ یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے. آمین. میرا مطلب ہے کہ آپ کو ایسے ہونا چاہیے. کیا یہ درست چیز ہے؟ کیا یہ درست بات ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں آج صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا ہم تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ رہنا شروع کر سکتے ہیں؟ آپ کس حد تک تنبیہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں؟ آپ کہیں کہ تنبیہ سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ چلے صرف یہ کہنا کہ 5 سال سے آپ کی کمر میں درد ہے اور آپ نے کبھی اس بات پر دھیان نہیں دیا ہے. جب آپ کے بدن میں کسی جگہ مسلسل درد ہو تو یہ آپ کے لیے آگاہی ہے کہ کچھ غلط ہے. اگر آپ اپنی چھوٹی چھوٹی مشکلات کی پرواہ کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی بڑی مشکلات نہیں بنیں گی. آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ. ٹھیک ہے، میں کسی دوسری طرف چلوں گی. اس سے پہلے کہ ابلیس ہمارے دن پر قبضہ کرے، ہمیں پہلے ہی اچھی طرح سے اپنے دن پر قبضہ کرنا ہے. پہلا کرنتھیوں 3:10 میں لکھا ہے، میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی دانا معمار کی طرح نیو رکھی، اور دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے. بس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے. پھر سے لفظ خبردار کے لیے ایک اور لفظ ہے چوکس. پولس یہ کہہ رہا ہے، میں نے تمہیں مسیح کے بارے میں سکھایا ہے، میں نے اس پر تمہاری زندگیوں کی بنیاد رکھی، اب تم زندگی کی تعمیر کر رہے ہو. خبردار رہو کہ کون کیسی عمارت اٹھاتا ہے. اور اگر آپ اصل میں اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو یہ بیان کرتا ہے کہ ہم اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھ سکتے ہیں. ہم اپنی زندگیوں کی تعمیر کیسے کر رہے ہیں؟ جیسا کہ رات کو بستر پر جاتے وقت کئی سال پچھتاتے ہوئے گزارے کہ میں نے اپنا دن کیسے گزارا. اور میں مزید ایسا نہیں چاہتی کہ میں اور آپ ایسا کریں. میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ بھی میں دن میں کرتی ہوں رات کو بستر پر جاتے ہوئے میں اس پر فخر محسوس کروں. آمین. خدا نے جو کچھ بھی آپ کو دیا آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ A.W. ٹوزیئر کا کہنا ہے، اور میرے خیال میں یہ خوفناک بات ہے، کہ انسان جو اس زمین پر سب سے زیادہ خدا کی مانند ہے گناہ کی وجہ سے اپنے آپ کو ضائع کر دے، یہاں اس زمین پر کسی بھی اور چیز سے زیادہ. اور وہ کہتا ہے اگر آپ اپنا آپ ضائع کر دیں گے تو پھر آپ اس چیز کو ضائع کر دیں گے جو خدا کی مانند ہے. یہ انسان کے لیے عظیم ترین المیہ اور خدا کے لیے بہت بڑا دکھ ہے. آپ جانتے ہیں کسی بھی قسم کا ضیاء یقینی طور پر آپ کی پوری زندگی کا ضیاء ہے. اس میں سب سے افسردہ بات یہ ہے، آپ میں سے کتنے ہیں جو ایسے شخص کے بارے میں جانتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی ضائع کر دی؟ ٹھیک ہے، میرے خیال میں ہم سب ایسا کرتے ہیں. میرے باپ نے یہ کیا، اور یہ بہت افسوس کن ہے کہ کسی کو 80 سال کی عمر میں سفید بالوں اور جھریوں کے ساتھ دیکھیں، جو کہ بہت ہی اکیلا ہو اور اس کے پاس افسوس کے سوا کچھ بھی باقی نہ ہو. لیکن میں ایسے رہنا نہیں چاہتی. میں اپنی زندگی کے اختتام پر ایسے نہیں رہنا چاہتی کہ سوائے افسوس کے کچھ بھی نہ پاؤں. لہٰذا صرف ایک ہی راستہ ہے، یعنی آج جو ٹھیک ہے صرف وہ کرنے سے ہی آپ کل پر افسوس نہیں کریں گے. ہمیں آج ہی سے درست فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. اگر کسی بھی چیز کے بارے میں خدا آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو فرما بردار رہنے کی ضرورت ہے اور آپ اسے کسی دوسرے دن پر ڈال رہے ہیں، تو میرے خیال میں انگریزی زبان میں ہمارے پاس کل بہت ہی زیادہ خطرناک لفظ ہے کہ میں کل ایسا کروں گی، یہ میں کل کروں گی. اگر آج یسوع آ جائے تو کیا ہوگا؟ شکریہ. یہ بلند آواز میں تالیاں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ تالیاں تھیں. آپ میں سے کتنے سمجھتے ہیں کہ میں کیا کرنے کی کوشش میں ہوں؟ میں کسی دوسرے کو فیصلہ لینے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. میں کسی کو کسی دوسرے کا انتظار کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ آئے اور آپ پر اپنا ہاتھ ہلائے اور سب کچھ ٹھیک کر دے. میں چلا کر کسی سے کہہ رہی ہوں کہ یہ اٹھنے کا وقت ہے اور جو کچھ بھی خدا نے آپ کو دیا ہے اس کے ساتھ کچھ کرنا شروع کریں. میں یہ نہیں جانتی کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں کروں. کیا آپ جانتے ہیں؟ جب میں یہاں آئی تو آدھے وقت تک میرے پاس کوئی اشارہ نہیں تھا خدا مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے. اور پھر مجھے ایک پیغام ملا. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں یہاں آؤں اور خدا نے میرے ذریعے سے کام نہ کیا ہو. اگر آپ قدم بڑھائیں گے تو خدا آپ کے ذریعے بھی کام کرے گا.
آمین. میرا ایمان ہے کہ خدا ضیاء سے نفرت کرتا ہے. میں خدا کا پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہتی, میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی, میں اپنی طاقت ضائع نہیں کرنا چاہتی. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر وہ دن جو آپ غصے میں گزارتے ہیں وہ ایسا دن ہے جسے آپ پورے طور پر ضائع کرتے ہیں, مکمل طور پر ضائع. ہر دن جو آپ خود پر غصہ اور افسوس کرتے ہوئے گزارتے ہیں وہ مکمل طور پر ضائع کیا ہوا دن ہے. وہ مکمل طور پر غیر زرخیز ہے. وہ کسی بھی طرح آپ کے مستقبل کو کئی شکل دینے اور بنانے میں مددگار نہیں ہوگا. یہ آپ کو صرف ایک ہی جگہ روک دے گا. دیکھیں, ہم آج کچھ فیصلہ جات لینے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں ہم ہمیشہ کچھ نہ کچھ خرچ کر رہے ہیں. آپ اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں, آپ اپنی طاقت خرچ کر رہے ہیں, آپ اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. اب جیسا کہ آپ نے آج کا دن گزارا, آپ نے اپنا وقت خرچ کیا. جب آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ 2 گھنٹے اور 15 منٹ گزار چکے ہوں گے جس وقت سے عبادت شروع ہوئی, اور آپ میں سے شاید کچھ لوگ یہاں جلدی آئے ہوں گے. لہٰذا یہ کہہ لیں, صرف یہ کہنا ہے کہ اگر آپ یہاں 3 گھنٹے گزارتے ہیں تو آپ یہاں یہ وقت اس لیے گزارتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کل یہ آپ کی مدد کرے گا, پھر اگلے دن اور اگلے دن اور اس سے اگلے دن. لیکن اگر آپ اپنے 2 دوستوں کے ساتھ کافی پینے کے لیے جاتے ہیں اور جس کو آپ جانتے ہیں 3 گھنٹے بیٹھے ہر کسی کی ایپ جوئی کرتے, اور یہ سب کر کے آپ اچھا محسوس نہیں کریں گے, یہاں تک کہ آپ یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ بعد میں آپ ناخوش کیوں ہیں. آج آپ کے پاس بہترین دن ہے کیونکہ آپ یہاں براہ راست منادی میں بیٹھے ہیں. بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ اگر آپ روح کے لیے بوئیں گے تو پھر آپ روحانی اور ابدی زندگی کے لیے کاٹیں گے, اور اگر آپ جسم کے لیے بوئیں گے تو آپ موت, بربادی, زوال پذیر ہونے اور تباہی کی فصل کاٹیں گے. آمین. اچھے فیصلے کریں. جو فیصلے آپ لیتے ہیں اپنے فیصلوں کے بارے میں اچھا محسوس کریں. آمین. میں اس کے ساتھ سڑک پر جا رہی تھی اور کل میں نے یہ تلاش کیا, جو کچھ میں کرتی ہوں میں کسی اور کو ویسا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی, لیکن میں نے اس کے ساتھ 11 سال پہلے کام کرنا شروع کیا, اور یہ میں ہفتے میں 3 گھنٹے کرتی تھی. ایک ہفتے میں 3 دفعہ کرنے کے لیے مجھے 1 گھنٹہ لگتا تھا. اور میری ایک تربیت کار بھی تھی. 1.5 سال پہلے اس دوران میں نے سیر کرنے کا فیصلہ کیا, اور میں نے روزانہ 5 میل چلنا شروع کیا, اور اس طرح میں نے ایک ہفتے میں 17 گھنٹے ورزش کرنا شروع کی. اور اب میں آپ کو متاثر کرنے کی کوشش نہیں کر رہی. اس سے پہلے کہ میں اس پر منادی کروں, میں صرف اس نقطے پر آنے کی کوشش کر رہی ہوں, کیونکہ میں اپنے وقت کی فہرست بناتی ہوں کہ کتنا وقت میں ٹی وی دیکھنے میں گزارتی ہوں, میں کتنا وقت سونے میں گزارتی ہوں, کتنا وقت یہ کرنے میں گزارتی ہوں, اور میں کتنا وقت ویسا کرنے میں گزارتی ہوں, اور میں کتنا وقت خدا کے ساتھ گزارتی ہوں. اور جب میں اسے دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ ہفتے میں 17 گھنٹے کام کرنے میں گزارتی ہوں, لیکن ایسا کر کے میں جانتے ہیں کیا کر رہی ہوں؟ میں سال خرید رہی ہوں. دیکھیں, میں قوت خرید رہی ہوں, میں تحریک خرید رہی ہوں, میں یہاں پر ہونے کے مواقع خرید رہی ہوں کہ زیادہ عرصے تک یہاں آ سکوں. جب تک میں کچھ بھی نہ کر سکوں گی تو میں اور زیادہ لوگوں کی مدد کروں گی, اور جو نعمتیں خدا نے مجھے دی ہیں انہیں اور زیادہ بڑھاؤں گی. اور یہی اصل وجہ ہے کہ میں نے یہ کرنا شروع کیا. ایک دن میں اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی, اور میرا مطلب ہے خدا نے مجھ سے کلام کیا اور اس نے کہا, اگر تم نے ورزش کرنا شروع نہ کی تو اپنے سفر کے آخری تیسرے حصے میں تم طاقتور نہیں بن سکتی. آمین. اور آپ جانتے ہیں میرا مطلب ہے میرے اور ڈیو کے پاس اس عمر میں بھی حیران کن قوت ہے. ڈیو بوڑھے ہونے کے متعلق بات کرنا پسند نہیں کرتے, لیکن اس کے باوجود ہمارے بوڑھے ہونے میں کچھ سال رہ گئے ہیں. آمین. میرا مطلب ہے کہ یہ اچھا جوان دکھنے والا شخص جولائی میں 76 سال کا ہو جائے گا. اور ابھی بھی اس کے 6 پیک ہیں. دیکھیں, یہاں جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ بوڑھے ہوئے بغیر اپنی زندگی کے سالوں کا اضافہ کر سکتے ہیں. مجھے یقین ہی نہیں ہوتا کہ 30 دنوں کے بعد میں 73 سال کی ہونے والی ہوں. جب میں یہاں سے باہر پیدل چلتی ہوں اور پسینے سے بھیگتی اور ان پہاڑوں پر چڑھتی ہوں تو میں جانتی ہوں میں سالوں کو خرید رہی ہوں, میں طاقت کو خرید رہی ہوں. مجھے تخلیقی ہونے کی ضرورت ہے.
میں مختلف چیزوں کے بارے میں مختلف جگہوں پر ہر موضوع پر پیغام دیتی ہوں، کتابیں لکھتی ہوں، تازہ دم ہوتی ہوں، اور میں تخلیقی ہوتی ہوں، اور میرے پاس صرف 5 پیغامات ہی نہیں جن کے بارے میں پوری دنیا میں منادی کرتی ہوں، اور منادی کر کے میں ٹی وی پر مختلف باتیں لے کر آتی ہوں، اور میرا ذہن اس سے زیادہ کام نہیں کر پاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں اس سے اور زیادہ حاصل کرنا نہیں چاہتی تھی۔ آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ جب آپ اپنا وقت صرف کرتے ہیں تو آپ اس سے کچھ حاصل کرتے ہیں۔ کیا آپ اپنے وقت کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں یا اسے ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ آئیں دیکھیں، میں یہ نہیں سوچتی کہ ٹی وی پر فلم دیکھنا غلط ہے، میں یہ نہیں سوچتی کہ آرام کرنا غلط ہے، میں ایسا نہیں سوچتی کہ غلط کی میری طویل فہرست ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ صرف کام 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 اور کام کرتے رہیں، آپ کو متوازن زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ جانتے ہیں کہ ہم بیٹھ کر ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، جو کہ واضح طور پر انتہائی بیوقوفانہ کام ہے۔ جائیں، میرا مطلب ہے کہ میں 3 گھنٹے تک یہی کروں۔ میرا مطلب ہے آپ سب جو یہاں نہیں ہیں، اور پھر اگلے دن ہم یہ چاہیں گے کہ خدا ہم پر اپنے ہاتھ کو ہلائے۔ ہم جمعے کی صبح بہت زیادہ لطف اندوز ہوں گے، میں تاریخ کے لوگوں سے معذرت کرتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کئی دلچسپ پروجیکٹ کر رہی ہوں، اور بعض اوقات کئی دفعہ میں ایک دن رکتی ہوں اور اس بارے میں سوچتی ہوں کہ میں نے اپنے وقت کے ساتھ کیا کیا۔ تب سے اب تک میں نے اسے دلچسپ پایا ہے، کیونکہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ زندگی کسی بار میں جانے کی مانند ہے۔ بعض اوقات ہمیں وقت نکال کر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے وقت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اس بارے میں سوچنے کے لیے ہمیں وقت نکالنا ہوگا کہ ہم اس وقت کے ساتھ جو ابھی آپ کے پاس ہے کیا کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے جس سے ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں، کہ دیانتداری کے ساتھ یہ دیکھیں اور کہیں کہ میں کس چیز کی سرمایہ کاری کر رہی ہوں، میں کیا کچھ ضائع کر رہی ہوں، خدا مجھ میں تبدیلی کیسے لائے گا۔ آپ جانتے ہیں ہم ہمیشہ ضرورت کے مطابق ڈھل سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتے تو آپ بہترین زندگی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ بار بار صرف ایک ہی طرح کی چیزیں کرنا جاری نہیں رکھ سکتے اگر یہ سوچیں کہ اب آپ بہترین نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیں اپنی زندگیوں کو بڑھائیں، اپنے وقت کا زیادہ استعمال کریں۔ مجھے یہ لفظ پسند ہے، میکسیمائز۔ ابلیس چاہتا ہے کہ ہم کم سے کم کریں اور خدا ہمیں زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنا زیادہ آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں کریں، اس کے ساتھ آپ کم ترین نہیں کر سکتے۔ آپ اس طرح کی شخصیت نہ بنیں جو صرف کہتا ہے کہ اتنا ہی کافی ہے، ہمیشہ اضافی کرنے کی کوشش کریں۔ چلیں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ 5 منٹ دیر کرنے کے بجائے 5 منٹ پہلے کام کریں۔ میں نے سوچا کہ اس پر مجھے کچھ بیوقوفانہ ہنسی ملے گی۔ گندگی کو ایسے ہی نہ چھوڑیں کہ کوئی دوسرا اسے صاف کرے۔ تھوڑا ذاتی ہو رہی ہوں، اگر باتھ روم کا آخری ٹوائلٹ پیپر آپ نے استعمال کیا ہے تو اسے تبدیل کر دیں۔ اگر آپ نے صافی کے ڈبے میں آخری کپڑا لے لیا ہے تو جائیں اور ڈبہ تبدیل کریں۔ اس بات پر خوش نہ ہو کہ آپ نے آخری لے لیا ہے اور کسی دوسرے کے لیے کام نہ چھوڑیں کہ وہ بعد میں کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ کئی دفعہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو لوگوں کو اس طرح کی باتیں بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں پولس نے بتایا کہ لوگوں کو لباس کیسا پہننا چاہیے۔ کچھ خواتین یہ جاننا نہیں چاہتی، وہ کہتی ہیں واقعی ہم نے تو ایسا نہیں دیکھا۔ اور زیادہ آگے جائیں۔ اگر تمہیں کوئی 1 کوس بے گار لے چلے تو 2 کوس چلا جا۔ میں ایسا کیوں کروں؟ شاندار کیا ہے؟ خدا شاندار ہے اور اس نے ہمیں شاندار ہونے کے لیے بلایا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیشہ وہ کریں جو کہ ٹھیک ہو، خاص طور پر جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ ایسا کرنے نے مجھے بہت قیمتی بنا دیا۔ شروع میں جب میں نے خدا کے ساتھ چلنا شروع کیا، بہت عرصہ پہلے میں نئے سرے سے پیدا ہوئی تھی، لیکن 1976 میں جب روح القدس کی طاقت کے ساتھ خدا نے میری زندگی کو چھوا،
اور جو میں کر رہی ہوں مجھے وہ کرنے کے لیے بلایا. میں کہیں بھی بائبل اسکول جانے کے قابل نہیں تھی کہ کہیں بھی جا سکوں. جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ کرنے کے لیے میں نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی. لیکن اگر آپ یہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو خدا آپ کو پاک روح کے اسکول میں لے چلے گا. خدا آپ کی زندگی میں سے ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز لے سکتا ہے اور روزمرہ کی معمولی چیزوں کے ذریعے آپ کو روحانی سبق سکھا سکتا ہے. اور اب آپ جہاں کہیں بھی ہیں اور مجھے سن رہے ہیں کہ سودے کی ٹوکری واپس رکھنے اور اس طرح کی مختلف چیزیں کرنے کے بارے میں اپنی مزاحیہ آپ کو کہانیاں سنا رہی ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں میرے لیے قیمتی ہیں کیونکہ میں کوئی شاندار شخصیت نہیں ہوں. میں ایسی شخصیت نہیں جو ہمیشہ ہی زیادہ دور تک چلتی رہی، اور خدا کوئی بڑا کام کرنے کے لیے مجھے بلا رہا تھا لیکن اس نے مجھے شاندار شخصیت بنا دیا. میں کہیں نہیں جا سکتی تھی اور کسی نے مجھے شاندار بننے کے لیے کچھ نہیں سکھایا، جبکہ اس نے میری روزمرہ زندگی میں سے ہی چیزوں کو استعمال کر کے مجھے سکھایا. مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ خدا نے مجھے کہا اسے باہر مت چھوڑو، اسے واپس ڈال دو. اب یہاں ایک بات ہے، میں ایمانداری سے بیان کروں گی، مجھے 2 سال لگے. ہم 1976 سے 1977 کی بات کر رہے ہیں. میں ایک چھوٹے سے گھر میں 20 لوگوں کو بائبل اسٹڈی کرواتی تھی اور ابھی تک وہیں تھی جب تک میں نے یہ نہیں سیکھا کہ مجھے اپنے سودا سلف کو واپس کیسے ڈالنا ہے. دیکھیں، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بے وقوفانہ ہے کہ اس میں کرنے کو کچھ بھی نہیں. اس میں سب کچھ ہے اور اس کا ہر چیز سے تعلق ہے. یہ وہ سب ہے جو آپ بند دروازوں کے پیچھے کرتے ہیں اور جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہو. آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ صرف خدا کے لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا ایمان ہے. وہ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ آپ کریں وہ آپ کو عظیم شخص بنا دے. تصورات پر مبنی اس دور میں کردار کی تشکیل کیسے کر سکتے ہیں؟ آج ہمیں اس بات کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے پاس فیس بک پہ کتنے لوگ ہیں، پھر انہیں ابدیت کے لیے تیار کرنا ہے فرما برداری کے ساتھ. سودا سلف واپس رکھنا سیکھنے میں مجھے 2 سال لگے، چاہے سردی ہو چاہے بارش ہو. ہر دفعہ سودا سلف خریدتے وقت میں صرف پاک روح کو سنتی تھی، اسے واپس رکھو پینی، واپس رکھو. دوسرے بھی تو کرتے ہیں، آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں، آپ کوئی دوسرے نہیں ہیں. یہی مسئلہ ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ کوئی اور کیا کرتا ہے. ہم کوئی دوسرے نہیں ہیں، ہم بہت بڑے خدا کی نمائندگی کر رہے ہیں. آمین. اور میرے پاس اسی طرح کی کہانیاں ہیں اور میں ان سب میں دوبارہ نہیں پڑھنا چاہتی. مجھے یقین ہے کہ آپ نے ان میں سے بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی، خصوصاً جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا چیز درست ہے. فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹوں میں نہیں اڑایا جاتا. جو کوئی بھی ایسا ہے وہ صرف آپ ہی جانتے ہیں، ایمانداری اور سچائی سے ہی آپ اپنی زندگی میں کچھ تبدیل کر سکتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی تبدیل کر سکتا ہے. آپ جانتے ہیں اگر آپ ہر وقت مایوس ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ہر وقت بہت مصروف ہیں اور یہ ایسا ہے جیسے آپ پر بہت زیادہ بوجھ ہو اور آپ برداشت کے کنارے پر ہیں اور آپ ہر وقت لوگوں کے ساتھ الجھتے ہیں کیونکہ آپ بہت مصروف ہیں. کسی بھی دانا آدمی سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ یہ سب کرے جو میں کر رہی ہوں. آپ مجھ سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ میں بھی کسی دوسرے شخص کی طرح اپنی زندگی سے بیزار نہیں ہوں گی؟ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے نا. اگر آپ کو اپنا معمول پسند نہیں تو اسے بدل دیں. میرا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں آپ کو کرنے کے لیے وہ کون کہتا ہے؟ آپ مجھے نہ کہیں کہ اس معمول میں سے نکل آؤں. آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ میرے دن کو ترتیب دیں؟ صرف نہ کہنے کی کوشش کریں. میں یہ نہیں کر سکتی. نہیں، بالکل نہیں. میں اس کے لیے نہیں آؤں گی. میں پہلے ہی بہت مصروف ہوں. میں جونیئرز میں نہیں جانا چاہتی. آپ کسی دوسری ٹیم میں بال نہیں کھیلیں گے. آپ پہلے ہی سے 3 کھیل رہے ہیں اور میں اپنی زندگی کو آپ کی مرضی کے مطابق آگے پیچھے نہیں کروں گی. با مقصد شخصیت بنے. ہمیں پھر سے اپنی زندگی کو شروع کرنے سے روکنے کی ضرورت ہے اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اسے خود پر حکمرانی کرنے سے روکنے کی ضرورت ہے. چونکہ فون بجتا ہے صرف اس لیے آپ کو اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے.
میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں، اپنے روزمرہ کے کاموں کی فہرست بنائیں اور پھر اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہوں۔ اگر آپ کا طرز زندگی ایسا ہے جسے یسوع منظور کرتا تو چاہے آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ وہ کرتے ہیں جو ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ راست بازی کی زندگی کا یہی اصل امتحان ہے۔